بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اس ویڈیو کا مقصد آج پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو ایڈریس کرنا ہے۔ میرا کچھ پیغام ہے، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت تک وہ کسی نہ کسی میڈیم کی صورت میں پہنچے۔ سب سے پہلے تو میں پاکستانی قوم کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے پاس بڑے عرصے کے بعد کوئی نہ ڈر، مخلص اور بہترین قیادت جو ہے وہ میسر ہوئی ہے۔ ہمیں عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے اوپر بھرپور عزم اور یقین کے ساتھ ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب و کامران فرمائیں، تاکہ ہمیں اور ہمارے ملک کو یہ لوگ کسی بہترین راستے کے اوپر لے کے جائیں۔ میرا یہاں پہ آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد ایک اور یہ بھی ہے کہ جہاں پہ ہماری اس قیادت نے بہترین کام بھی کیے ہیں، وہاں پہ کچھ فلاز بھی ہیں جن کو ایڈریس کرنا میں ان کو ذاتی طور پہ اچھا سمجھتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت جو اس ٹائم الیکشن کمپین کو رن کر رہی ہے، مجھے ان کی الیکشن کمپین سے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمپین ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اس کے ڈیسیژنز ہو رہے ہیں۔ مین اسٹریٹجی جو بن رہی ہے وہ مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ سوشل میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں تھوڑا سا اختلاف رکھوں گا کہ سوشل میڈیا کا افیکٹ پاکستانی کلچر سوسائٹی کے لیے اتنا بہترین اور افیکٹو نہیں ہے جتنا ایک ترقی یافتہ ملک میں ہوتا ہے۔ لہٰذا سوشل میڈیا کمپینز کی بجائے اگر یہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں جو اس سے بھی زیادہ افیکٹو ہے، اور میں بعد میں آپ کو اس راستے کے بارے میں بتاؤں گا بھی انشاءاللہ کہ اس سے آپ جلد لوگوں تک پہنچ بھی سکتے ہو اور آپ اپنا پیغام بھی پہنچا سکتے ہو۔ دوسرا، مین اسٹریم میڈیا میں کچھ چینل جن کو میں دیکھ رہا ہوں، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ شہروں تک تو ان چینلز کا جو ہے وہ ٹرانسمیشن ضرور نشر ہوتی ہوگی، لیکن پاکستان کی زیادہ تر آبادی دیہاتوں کے اندر رہتی ہے۔ وہاں پاکستان تحریک انصاف کا میسج پہنچانے کے لیے شاید یہ ریسورسز بھی کافی ناکافی ہوں گے۔ پاکستان کی آبادی بالخصوص پنجاب کی آبادی کا 60% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ دیہاتوں پہ آباد ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مین فوکس جو ہے وہ شہری آبادی کے اوپر ہے، اور نو ڈاؤٹ شہری آبادی کے اوپر ان کا فوکس ہونے سے ان کی کمپین بہت افیکٹو بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے اور وہ اپنے گولز کو اچیو بھی کریں، لیکن شہروں کے اندر سیٹیں جیتنے سے یا کوئی شخصیت جیتنے سے پاکستان تحریک انصاف نہیں جیتے گی۔ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ ہمیں شخصیات کو نہیں جتانا، ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو جتانا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا پیغام پاکستان کے ایک ایک کونے تک پہنچے۔ اور یہ کس طرح پیغام پہنچ سکتا ہے، اس کے لیے اب عملی طور پہ کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ وقت بہت کم ہے، ٹارگٹ بہت زیادہ ہے، اور جو کمپینز الیکشن کی چل رہی ہیں وہ میری نظر میں بالکل ناکافی ہیں۔ پاکستان کی آبادی جو زیادہ تر دیہاتوں کے اندر رہتی ہے وہ شخصیت پسند لوگ ہیں، وہ ایک ٹریڈیشنل فیملی سسٹم سے بلونگ رکھتے ہیں۔ وہاں پہ برادری سسٹم زیادہ چلتا ہے، لوگوں کا آنا جانا، ڈیروں کے اوپر بیٹھنا، اس کو وہ پسند کرتے ہیں۔ جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں ان لوگوں کو وہ زیادہ فالو کرتے ہیں، جو لوگ وہاں بیٹھ کے ان کے بنیادی مسائل کو بہترین طریقے سے پیش کرتے ہیں وہ لوگ ان کو سنتے بھی ہیں۔ زیادہ تر غریب لوگ جو دیہاتوں کے اندر رہتے ہیں، وہ جب کسی لیڈر کو اپنے درمیان میں پاتے ہیں تو یقین کریں کہ ان کے لیے یہ لمحہ باعث فخریہ ہوتا ہے، اور وہ اسی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے آپ کا ساتھ تائہات دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی اگزامپل سب سے زیادہ بڑی اگزامپل جو دیتا ہوں میں وہ یہاں پہ وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا،
جس نے اپنے دور میں بہترین کمپین چلائی اور اس کا رزلٹ آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میری پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت سے درخواست ہے کہ وہ دیہاتی شہروں کے اندر شیخو پورہ، گجرانوالہ، حافظ آباد، منڈی بہاولدین، سرگودا، جہلم، لیا، بھکھر، جنگ، ان تمام ایریا کے اندر خاص طور پہ خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کریں اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ٹائم نکال کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تمام اضلاع میں، ممکن نہیں ہے لیکن کوشش کریں جتنے اضلاع میں ہو سکتے اپنے پریزنس شو کریں، وہاں کے لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ وہ لوگ سوشل میڈیا سے یا ان چینلز کی کمیونیکیشن سے جو ہے وہ رام ہونے والے نہیں ہیں، ان کے لیے آپ کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ چند لوگ جو آپ کو شاید کہہ رہے ہوں کہ ان سوشل میڈیا کمپین سے ملک کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، شاید یہ آپ کو غلط پیغام دے رہے ہیں۔ آپ وہاں پہ خود پہنچے، وہاں کے لوگوں کو بتائیں کہ عمران خان کیا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کس طرح کھڑا ہے، آپ کے بنیادی مسائل شہری لوگوں کے مسائلوں سے ہٹ کے ہیں، آپ کے وہ مسائل کو حل کرے گا۔ ہو سکتا ہے آپ نے چینلز کے اوپر یہ سارے مسائل بیان کیوں، لیکن ان لوگوں تک یہ میسج پہنچے ہی نہ ہو۔ میری کئی لوگوں سے دیہاتوں کے اندر بات ہو چکی ہے، میں سرگودا جہلم سے بلونگ کرتا ہوں، اور بلیو می جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، میں نے کسی شخص کو عمران خان کے بارے میں اتنا پوزیٹیو نہیں پایا، جس کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے۔ اس لیے کہ ایک ایسا شخص جو اس ملک کو اس ڈگر سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ان چند اضلاع کے اندر لوگوں تک اس کا پیغام نہیں پہنچا۔ اگر ان 2 شہروں کے اندر نہیں پہنچا تو ان 2 شہروں کے ضلعوں کے اندر نہیں پہنچا اور ان کے دیہاتوں تک نہیں پہنچا تو پنجاب کتنا بڑا وسیع ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہاں تک عمران خان کا پیغام نہیں پہنچا ہوگا۔ انشاءاللہ اس چیز کے اوپر وقتاً فوقتاً میں اپنی رائے دیتا رہوں گا، اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر کوشش کروں گا کہ پیغام کو مزید بہتر انداز سے کس طرح پہنچایا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ یہ 2 شہر جہلم اور سرگودا کے اندر ہم کس طرح بہترین اور افیکٹو طریقے سے اپنی کمپین کو بھی چلا سکتے ہیں۔ دوسرا میرا یہاں پہ پیغام پاکستان کی یوتھ کے لیے، ایک ایسی یوتھ جس کے اندر جنون ہے، جس کے اندر جذبہ ہے، جس نے اس ملک کو بدلنے کی ٹھان لی ہے، جو نیا پاکستان کا عزم لے کے نکل چکی ہے، اس کے اندر تنقید اور تشریح کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے اوپر تنقید کرتا ہے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتی، اگر کوئی ان کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی ان سے سم ٹائم برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کے اندر آپ یوتھ ہو، آپ عمران خان کے چیتے ہو، آپ کے اندر برداشت بھی ہونا چاہیے، آپ پڑھے لکھے ہو، آپ کا ایک پڑھا لکھا عمران کا ساتھی اور ایک ان پڑھ دوسری پارٹی کا ساتھی، اس کے درمیان بالکل فرق واضح ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو دیکھ کے لوگوں نے، آپ کی آنے والی نسل نے کچھ سیکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بھی سوشل میڈیا کے اوپر یا دوسرے میڈیا کے اوپر بالکل وہی رویہ اختیار کریں جس کو دیکھنے کے بعد یہی لگے کہ ان کے اندر بھی وہ کوئی چیز پروان نہیں چڑھ سکی جو ایک بہترین سیاسی نظام کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کی اگزامپل کل کی ہی آپ کو میں دیتا ہوں کہ میڈیا کی زیادہ تر پاکستان میں خبریں رومرز کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتی ہیں۔ ایک ایسی خبر جو رومر کے اوپر تھی، جس میں شاہد افریدی کی خبر تھی، میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس شخص کو ودن 5 منٹ جو ہے وہ ذلیل و خوار کیا گیا کہ میں پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ وہ کی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں، اور بعد میں وہ ٹھیک 5 منٹ کے بعد ان کے خیالات یکدم بدل گئے۔ تو آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ آپ کو پہلے ہی سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا پڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون رائٹ ہے کون رونگ ہے۔ پہلے چیزوں کو پرکھو، دیکھو، وقت لو اور اس کے بعد فیصلے کرو۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم ضرور نیا پاکستان بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔